تحفظ کا جو ایک معاملہ ہے میں اس پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں بطور قانون کے ایک طالب علم کے، بطور ایک وکیل کے، بطور ایک ایسے فرد کے جس کے خاندان کا تعلق ہائر جوڈیشری سے اور عدلیہ کے اس ادارے سے کئی دہائیوں پر اور میں ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں جس نے جوڈیشل سروس میں بڑی اپنی خدمات دی ہیں، اور جب اس ادارے پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، جب اس ادارے پہ تہمت لگتی ہے، اور جب اسلام آباد کی اس شاندار سفید عمارت پہ کالے دھبے لگتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل رنجیدہ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس ادارے میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں اس سفید عالی شان بلڈنگ میں جن کے کردار پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور ان کی خلاف ایکشن لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کی صفائی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ غلام محمود ڈوگر سے شروع کرتے ہیں۔ 2012 میں ابھی میں میڈیا سے وہ انکوائری رپورٹ شیئر کروں گا۔ نجم سعید صاحب دنیا سے جا چکے اعلیٰ ترین سول افسر تھے، میجر مبشر صاحب دنیا سے جا چکے اعلیٰ ترین پولیس افسر تھے، جن کو کہا جاتا تھا کہ اگر ان کو اپنے خلاف بھی انکوائری دی جائے تو اپنے خلاف بھی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آپ سارے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ اس نے غلام محمود ڈوگر نے لاہور میں ایک بیوہ کے پلاٹ پہ قبضے کی کوشش کی بطور ڈی آئی جی آپریشن، اور ڈی آئی جی آپریشن کس نے لگایا تھا؟ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ان کو ڈی آئی جی آپریشن لگایا تھا۔ جب قبضے کی کوشش ہوئی، شہباز شریف صاحب اپنے دروازے کھلے رکھتے تھے، درخواست آئی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، لاہور کا ڈی آئی جی آپریشن میرے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے۔ انکوائری کی گئی، انکوائری میں ثابت ہوا کہ غلام محمود ڈوگر نے قبضے کی کوشش کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا، اور انکوائری رپورٹ میں یہ لکھا افسران نے کہ اس کو کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہ کیا جائے۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب کے ساتھ تھا، ایک پلازے کے قبضے کا۔ غلام محمود ڈوگر نے اس پلازے پہ قبضے کی کوشش کی، وہ کرنل صاحب کی فیملی اوورسیز تھی، وہ معاملہ بھی اس پہ بھی انکوائری کی گئی، پرچے کرائے گئے، تب جا کے غلام محمود ڈوگر نے وہ معاملہ چھوڑا۔ ابھی حالیہ جو حکومت تھی پنجاب کی، مونس الہی صاحب نے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ سے لے کے تو بھاری بھاری سوسائٹیوں کے اندر جو قبضے کیے، کیا سٹنگ سی سی پی او کی آشیرواد شامل نہیں تھی؟ کیا غلام محمود ڈوگر کی آنکھیں بند تھی کہ لاہور میں ہر دوسرے پلاٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو طاقتور کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی، جو آڈیو لیکس کے بعد معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ تو یہ غلام محمود ڈوگر جو قبضے کر رہا تھا، اخبار کی سرخیاں ہیں، قبضہ مافیا غلام محمود ڈوگر، انکوائری رپورٹ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ قبضہ مافیا کا سرگنا ہے، اور اعلیٰ ترین عدلیہ کے ایک جج صاحب جن کی آڈیو آئی ہے، ان کے خلاف تب تک کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، وکلا یہ بات کریں، بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ ایک کرپٹ ترین آدمی کے لیے عدالت بھی لگتی ہے، اس کے حق میں فیصلے بھی سنائے جاتے ہیں، اور اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ماضی تو دیکھیں، کیا اس کی فائل منگوائی گئی، اس کا ریکارڈ دیکھا گیا کہ یہ کون آدمی ہے، اس کے خلاف کتنی انکوائریاں ہیں، اور اس کو کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے آؤٹ آف دا وے جا کے۔ اب ایک آڈیو آئی ہے، اب جن معزز جج صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آڈیو میں محمد خان بھٹی ان کے گھر پہ بیٹھا ہے۔ محمد خان بھٹی اپنے فون سے ان کی بات کرواتا ہے پرویز الہی صاحب سے، اور پرویز الہی صاحب سے کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ کیا یہ جائز ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا ایک رکن اس طریقے سے اس کا سیکٹری پہلے وہاں بیٹھا ہو اور وہ گھر چلا جائے اٹھ کے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور وہ کہے کہ میں پروٹوکول کے بغیر آؤں گا، میں پروٹوکول نہیں ساتھ لے کے آؤں گا۔ پروٹوکول آپ تب ساتھ نہیں لے کے جاتے جب آپ کو ڈر، خوف اور چھپ کے ملنا ہو۔ اگر کوئی افسوس کرنا تھا یا کوئی اور معاملہ تھا، اعلانیہ جاتے کہ میں جج صاحب کے گھر گیا ہوں، الفت مغل صاحب کو فوٹیج بھجواتے، یہ ایئر وائی پہ چلاتے، باقی لوگوں کو فوٹیج بھجواتے، اپنے اپنے چینلز پہ یہ چلاتے کہ جی یہ ہم گئے ہیں
अलल एलानिया जज साहब के घर गए हैं। मैं प्रोटोकॉल के बगैर आ रहा का मतलब है कि कोई दाल में कुछ काला था, कोई ऐसी बात थी जिसको पोशीदा रखना था। अब बात यह है कि जब आप खुफिया मुलाकातें करेंगे, कोई बात नहीं थी तो कहते थे ये डिक्की में जाते हैं, कहानियां बनाई जाती थी। तो मुझे बताएं ना, क्या एक्शन लिया गया है? 72 घंटे होने वाले हैं इन ऑडियोज को, कोई एक्शन लिया गया है क्या? उस मुकद्दस इदारा जिससे मेरे खानदान का ताल्लुक रहा है, और हमारा दिल दुखता है कि ऐसी काली भेड़ें भी बैठी हैं इदारे के अंदर जो इदारे को बदनाम कर रही हैं। और आप देख लें, लोग ये बात कर रहे हैं कि इधर लाहौर में एक लाहौर कैंट में 4 कनाल का एक प्लॉट है, 32 करोड़ उसकी कीमत है। मैं तो अफोर्ड नहीं करता, मेरे दादा बड़े बड़े आला ओहदों पर फायज रहे हैं, मैं अभी भी किराए के घर में रहता हूं। तो ये कौन सी ऐसी जजशिप है इनके पास कि 32 करोड़ का वो प्लॉट है, 4 कनाल का कंस्ट्रक्शन हो रही है, 70 से 72 करोड़ रुपए का वो घर है। कोई तहकीकात करने वाला है, कोई बात करने वाला है इस पे? और ये ऑडियो में, और ये कोई ना कहे कि ये बड़ी पुरानी बात हो गई, क्योंकि वो घर के बाहर फिर ना अच्छा एंड पे मोहम्मद खान भट्टी फिर जज साहब से फोन लेता है और उसको डांट पड़ती है, यार मैं बाहर जो आ गया, यार जज साहब को नहीं कहा, कोई ये ना समझे, इसको गलत रंग मत दे, यार मोहम्मद खान भट्टी को कहा जिसको फोन पकड़ाया गया था, वो साथ बैठा था और ये मफरूर मुल्जिम है, इस पे केसेस हैं, अरबों रुपए के इसने डाके डाले बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब। तो उसका एक्सेस जज साहब के साथ कैसे हुआ? एक रिकॉर्ड याफ्ता शख्स, वो उनके घर उसको एंट्री क्यों मिली, कैसे मिली, ये सवाल है, इसका जवाब चाहिए। और ना सिर्फ ये, एंड पे फोन वो उसको पकड़ाते हैं। और देखिए हमारे साथ जो अदालतों में उनका रवैया रहा, मैं उस पर बात नहीं करता, हम अग्रीव पार्टी होंगे। जिस खुश असलूबी से और खुश इखलाकी से जी चौधरी साहब, मतलब गजब खुदा का, आप स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? और दूसरी जो ऑडियो है, जुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार कह रहे हैं कि जी परसों डोगर वाला केस भी लगा है, तो वो कहता है मोहम्मद खान भट्टी वाला भी उन्हीं के पास लगवा लो जो चंद दिन पहले उनके पास बैठा था। ये कैसी बात है? मुद्दई भी खुद, वकील भी खुद, जज भी खुद। देखिए ये सिलसिला डिमांड करता है कि इसकी शफाफ तहकीकात हो। ये उस इदारे पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, ये काले धब्बे उस इदारे पे नहीं लगने चाहिए जिसका काम इंसाफ करना है, जिसका काम है कि वो मुनसिफी करें। जब ऐसे सवालिया निशान उठेंगे और ऐसी बातें सामने आएंगी जिसमें आप केस अपने पास फिक्स करवाएं, आपका अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें आप सियासी पार्टियों के लोगों को अपने घर बुलाएं, उनसे मिलें, के सेक्रेटरी जिन पे इल्जामात हैं, केसेस हैं, करप्शन के सबूत हैं, उनको अपने पास बिठाएं। तो ये मामला क्लियर होना चाहिए। ये इस पूरे मुल्क के अदालती निजाम पे, इंसाफ व अदल के निजाम पे एक सवालिया निशान है। ये काला धब्बा साफ करना होगा, इस धब्बे को धोना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक साहब जिनके कॉन्टैक्ट्स हर जगह हो, पहले भी आपके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ, आपके बारे में एक साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका कॉन्डक्ट कलरफुल है, कलरफुल। किसी ने पूछा, वहां से भी आपने अपने लंबे हाथ इस्तेमाल किए, बाइज्जत बरी हो गए। तो अब इतने लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो क्या इसका जवाब कोई नहीं देगा? इंसाफ से नहीं पूछा जाएगा कि आपने परवेज इलाही को घर क्यों बुलाया, मोहम्मद खान भट्टी के साथ क्यों बैठे? बाकी तो चले तहकीकात होंगी, होनी चाहिए, बाकी जो मामलात हैं, जो इल्जामात हैं, मगर ये केस फिक्स करवाने के वाले से बात हो रही है, परवेज इलाही के साथ मुलाकात हो रही है, मोहम्मद खान भट्टी घर पे बैठा है। तो ये क्या सिर्फ सियासतदान रह गए हैं एहतसाब के लिए कि जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे निकाल दो? क्या इनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके दोनों बेटे क्या खिलवाड़ करते हैं? लाहौर हाईकोर्ट में जज साहबान बात करते हैं, आप पूछे किसी से जाके, आप किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछे, मेरे बीट रिपोर्टर भाई खड़े हैं, किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें क्या
دونوں بیٹوں کا ریفرنس نہیں دیا جاتا کہ ان کو وکیل کرو؟ کیا پریکٹس میں آتے کسی کی پریکٹس اتنی چلتی جن کی دونوں بیٹوں کی چل رہی ہے؟ تو یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں، اور یہ سوال ہم کریں گے ہم حق بجانب ہیں کہ جب ہمارے سیاسی مخالفوں کو سپیس دی جائے گی، ہمارے سیاسی مخالفوں کی کالوں میں پتہ لگے گا کہ وہ ان سے رابطے میں بھی ہیں، ان کے گھر بھی جا رہے ہیں، گھر تک رسائی حاصل ہے، تو ہم چپ کر جائیں، اپنے ہونٹ چھیلیں، اپنی زبانوں کو تالے لگا لیں اور کوئی بات نہ کریں، اور ہمارے سیاسی مخالفین اپنے ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں، ہم اف نہ کریں اور نہ بولیں اس معاملے پہ؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے بطور ایک آئینی عہدیدار کے کہ اس دبے کو صاف ہونا چاہیے، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے کہ ہمیں تو عدالتوں میں کھڑے ہو کے حکم صادر کیا جاتا ہے، ہم سر نیچے کر کے اس کو مانتے ہیں، مگر ایک لاڈلا ہے جو گھر بیٹھا ہے، اس لاڈلے سے پوچھا جاتا ہے آپ کب تشریف لا سکتے ہیں، آپ کی تشریف آوری کب ممکن ہے، آپ کی بیل لگی ہے، آپ آنا پسند کریں گے؟ وہ کہتے ہیں میری لات خراب ہے. بھائی میڈیکل بورڈ بنا دیں، ہمارے پہ تو 6 میڈیکل بورڈ بیٹھتے تھے، سرکاری میڈیکل بورڈ بنائے، پتہ لگ جائے گا ٹانگ کتنی خراب ہے. کوئی بارڈر پہ فوجی زخمی ہوتا ہے، 7 گولیاں ٹانگ میں لگتی ہیں، 2 مہینے میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے واپس بارڈر چلا جاتا ہے. یہ اچھی ٹانگ ہے کہ جس میں چھرے لگے ہیں، جس میں کنٹینر کے پیس لگے ہیں، اور آپ ابھی تک صرف عدالتی نظام کو بیٹ کرنے کے لیے، ٹیرین وائٹ کیس سے بچنے کے لیے، توشہ خانہ سے بچنے کے لیے آپ گھر میں چھپے بیٹھے ہیں. خاک کی جیل بھرو تحریک ہے کہ جب پولیس آتی ہے تو عورتوں اور بچوں کو کھڑا کر کے چھپ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، آپ کو یہ بات پتہ ہے، اس میں کچھ خرابیاں ہیں جو سامنے نہیں آ سکتی، اور آپ کو یہ سہولتیں حاصل ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی دان کو حاصل نہیں ہوئی. تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے کہ یہ 5-6 مہینے گزارو، سسٹم کو بیٹ کرو تاکہ توشہ خانہ کی چوری کا جواب نہ دینا پڑے، تاکہ جو سٹے آرڈر ملا ہوا ہے فارن فنڈنگ میں وہ خارج نہ ہو، تاکہ ٹیرین جیٹ کے اس عدالتی فیصلے کو مزید تاخیر کا شکار کیا جائے. تو یہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں، بڑے غور طلب ہیں، تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے کہ پرویز الہی سے کیوں رابطہ تھا، محمد خان بھٹی گھر کیوں آئے، ڈوگر کو پروٹیکشن دینے کی کیوں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، اس کا سروس ریکارڈ تو دیکھیں. یہ اس معاملے کو حل کرنا ہوگا، ورنہ کوئی اس ملک میں انصاف کی توقع نہیں رکھے گا، کوئی اس ملک میں عدل کی توقع رکھتے ہوئے عدالتی نظام پہ یقین نہیں کرے گا. اور یہ ان نیک نام ججوں کو جو روزی روٹی کماتے ہیں حلال کی، جو جن کے بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ باہر پڑھ سکیں، ان کی فیسیں وہ ادا نہیں کر سکتے، وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جوڈیشل سروس کرتے ہیں، وہ اپنے کم وسائل کے اندر اپنے خاندان کی پرورش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یہ ان کے اوپر کیوں سواریہ نشان لگ رہا ہے؟ جو نیک ہیں، ایماندار ہیں، جن کے اوپر کوئی الزام لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، پورے سسٹم کو ایک شخص کی وجہ سے کمپرومائز مت کیا جائے. پورے سسٹم پہ، پورے جوڈیشل سسٹم پہ ایک آدمی کی وجہ سے کالا دبا نہ لگایا جائے. تحقیقات کی جائیں، انصاف کیا جائے، تاکہ وہ نیک نام جج، وہ ایماندار جج، وہ فرشناس جج جو صبح شام اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، ان کو تحفظ حاصل ہو، اور وہ سر فخر سے بلند کر کے معاشرے میں چل سکیں کہ ہم نے حق حلال کی روزی روٹی کمائی ہے. بتائیے گا کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جج جو ہے وہ سچ بولتے ہیں، بار سے خطاب کرتے ہیں، ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. میرا اشارہ شکر اب دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جانب سے بھی واضح ہو رہی ہے کہ بینک فکسنگ ہو رہی ہے، اس میں کیا کیا؟ دیکھیں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ دیکھیں کئی ایماندار جج ہیں ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے،
اور کئی لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے, اور ان آڈیوز کے حوالے سے وضاحت تو آنی چاہیے نا کہ یہ ہوا نہیں ہوا, اور اگر ہوا تو کیوں ہوا, اور اگر ہوا تو کیا ایکشن لیا جائے گا. یہ سارے سوالات ہیں, اس پہ بالکل چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لے کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ اگر چیف جسٹس مچتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, روزانہ رات کو شور مچتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی پولیس آ رہی ہے عمران خان کو گرفتار کری ہے, تو وفاقی حکومت کا ارادہ ہے؟ دیکھیں چند لڑکے ہیں, لونڈے لپاڑے ہیں جو رونق کو پسند کرتے ہیں, جو وہاں پہ گہما گہمی کو پسند کرتے ہیں. وہ ایک کال چلاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, رونق لگتی ہے, تھوڑی دیر شور شرابہ ہوتا ہے اور وہ انجوائے کر کے گھر آ جاتے ہیں. دیکھیں کیسز تھے, فورن فنڈنگ کا کیس تھا, وہ آپ کو پتہ ہے آخری مومنٹ پہ سٹے ہو گیا. وہ سٹے نہ ہوتا تو معاملات آگے چل سکتے تھے. تو ابھی دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. 22 تاریخ تک کورٹ نے مہلت دی ہے. اتنے کمزور, آپ کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ اتنے کیسز ہیں, اتنے الزامات ہیں, پھر بھی آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ ہے, توشہ خانہ میں ایک میں سٹے آرڈر ہے, تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے. فورن فنڈنگ کی 3 پرچے ہوئے تھے, 2 میں سٹے آرڈر ہے, اور وہ بھی ایک میں کیا بات کروں, وہ گجرات کے ایک صاحب ہیں, وہ ہر کیس ان کے پاس جاتا ہے اور بندہ ہی کوئی نہیں جس کے پاس کیس جا سکے. تو دیکھیں اب جب ایسے ہوگا کہ عدل, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے ایف آئی آر نہ کاٹی ہو فورن فنڈنگ کی, آپ ہمیں پوچھیں. ہم نے توشہ خانہ کا کیس نہ چلایا ہو, آپ ہمیں پوچھیں. ہم نے ٹرین جیٹ کا کیس میں اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو جو ہم کرتے رہے ہیں, آپ ہمیں پوچھیں. ہم نے مختلف شکایات ایف آئی اے میں نیب میں رجسٹر نہ کروائی ہوں, آپ ہمیں پوچھیں. مگر جب ہر دوسرے کیس میں سٹے آرڈر مل جائے گا تو نظام کیسے آگے چلے گا؟ اچھا تھا ابھی یہ فرمائیے گا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس نہیں لیتے تو ماضی میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوا, کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریفرنس دائر کرے گی, اور یہ جو آڈیو ہے ان پہ ایف آئی اے کارروائی کرے گی؟ دیکھیں اس پہ قانونی مشاورت کریں گے, اور اگر نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر قانونی مشاورت کے بعد کوئی اس پہ فیصلہ کریں گے. اچھا صاحب, جج صاحب منع کر رہے تھے کہ آپ نہ آئیں, وہ کہہ رہے تھے نہیں میں نے آنا ہے, تو تعزیت ہوتی تو پھر منع نہیں کرتا کہ میرے گھر تعزیت کے لیے نہ آئیں. جی معاملہ کچھ اور نہیں لگتا؟ دیکھیں معاملہ کچھ اور لگتا نہیں, ہے ہی کچھ اور. محمد خان بھٹی کا پہلے وہاں جا کے بیٹھ جانا, اور دیکھیں تینوں کالوں کو ملائیں آپس میں, تیسری کال میں یہ کہنا کہ وہ کیس بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگوا لیں, تو بھائی ان کے پاس کیوں, کسی اور کے پاس کیوں نہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ.